یمن سعودی عرب کے جنوب میں واقع عرب دنیا کا غریب ترین ملک ہے، جس کی آمدن کا تمام تر انحصار بیرون ملک کام کرنے والے شہریوں کی جانب سے بھیجے گئے زر مبادلہ پر ہے۔ اس ملک پر 1967 تک برطانیہ قابض تھا۔ یہاں سے برطانوی انخلاء کے بعد یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جنوبی حصے میں ایک روس نواز کمیونسٹ حکومت تشکیل پائی، جبکہ شمالی حصہ جہاں پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے زیدی فرقہ کے لوگوں کی اکثریت تھی، وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ آزادی کے فوراً بعد ہی شمالی اور جنوبی حصے کے حکمرانوں کی آپس میں اقتدار کی آپسی جنگ شروع ہو گئی، جو 1990 تک اسی طرح جاری رہی۔ اس سال شمالی اور جنوبی یمن ایک مشترکہ حکومت کے قیام پر متفق ہوئے اور شمالی یمن کے حکمران علی عبداللہ صالح کو یمن کا متفقہ صدر تسلیم کر لیا گیا۔ اس متفقہ حکومت کے قیام کے باوجود دونوں حصوں کے اختلافات مکمل طور پر ختم نہ ہو سکے۔ آپسی فسادات اسی طرح چلتے رہے اور دونوں حصوں کی سابقہ افواج نے ایک دوسرے میں ضم ہونے سے انکار کر دیا۔ سن 1991 کی عراق جنگ کی یمن کی جانب سے مخالفت کے باعث سعودی عرب اس قدر ناراض ہوا کہ اس نے اپنے ہاں کام کرنے والے یمنی باشندوں، جن کی تعداد 8 لاکھ بتائی جاتی ہے، کو نکال دیا۔ یمن کے پاس نہ تو تیل کی دولت ہے اور نہ ہی یہاں کوئی قابل ذکر معدنی وسائل موجود ہیں، اور زراعت بھی انتہائی محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب سے یمنی باشندوں کے انخلاء کے باعث یمن کی معیشت، جو پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار تھی، اس کو شدید دھچکا لگا۔ ادھر یمن کے اندر آپسی اختلافات، کمزور اکانومی، بے روزگاری اور خانہ جنگی کی کیفیت کی وجہ سے القاعدہ کو اپنے قدم جمانے کا موقع مل چکا تھا۔ یہ سن 2000 کی بات ہے جب القاعدہ کی جانب سے ایک امریکن جہاز پر حملہ ہوا۔ پھر 2002 میں القاعدہ نے ایک امریکی سپر آئل ٹینکر پر حملہ کیا، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے جوابی کارروائی کے طور پر پہلا ڈرون حملہ کیا گیا۔ ان تمام حالات کو یمن کا ایک مخصوص گروہ اپنے حق میں استعمال کر کے یمن کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حوثی باغی تھے۔ جی ہاں، وہی حوثی باغی جنہوں نے ابھی چند روز قبل ہی ابو ظبی پر میزائل حملہ کر کے ایک مرتبہ پھر دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ حوثی باغیوں کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ شیعہ مسلک کی زیدی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات ماضی کی حد تک تو درست ہے، تاہم اب صورتحال یکسر بدل چکی ہے، کیونکہ یمن کی معیشت میں ایک بڑا حصہ دیگر خلیجی ممالک میں کام کرنے والے افراد کا تھا۔ اب جب عراق اور کویت کی جنگ میں یمن کے عراق کا ساتھ دینے کی وجہ سے خلیجی ممالک سے یمنیوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا، تو یمن میں شدید بے روزگاری پھیل گئی۔ ان ممالک نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تعلیم، صحت اور دیگر ترقیاتی اخراجات کی مد میں یمن کو ملنے والی امداد میں بھی بڑی حد تک کمی کر دی۔ اس صورتحال کے تناظر میں یمنی عوام میں دیگر عرب ممالک کے خلاف جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا۔ اس ساری صورتحال کا ایران نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہوا کچھ یوں کہ حوثی قبائل کے سربراہ حسین بدر الدین الحوثی نے ایرانی تعاون سے شباب المؤمنین نامی شیعہ نوجوانوں پر مشتمل ایک تنظیم کی داغ بیل ڈالی۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنے زیر اثر علاقوں میں ایران کے تعاون اور سپورٹ سے سوشل ویلفیئر کے بہت سے منصوبے شروع کیے۔ ان میں ہسپتال، اسکولوں، پینے کے صاف پانی کے پلانٹ اور اس طرح کے دوسرے بہت سے اداروں کا قیام شامل تھا۔ واضح ہے کہ ایران اس طرح کے تعاون کے ذریعے شیعہ مسلک کی زیدی شاخ کے افراد کو امامی یا اثنا عشری شیعہ بنانا چاہتا تھا۔ واضح ہے کہ زیدی شیعہ افراد کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے کسی بھی شخص کو اس کے تقوی اور عدل کو مد نظر رکھتے ہوئے امامت کے منصب پر فائز کیا جا سکتا ہے، جبکہ امامی اور اثنا عشری شاخ سے تعلق رکھنے والے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام کا انتخاب خود خدا کرتا ہے اور یہ کسی انسان کا اختیار نہیں۔ شباب المومنین کے زیر اہتمام تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل طلباء اور طالبات کو بڑی تعداد میں ایرانی جامعات میں داخلہ دلوایا گیا، جہاں ان کو مالی تعاون کے ساتھ ساتھ عسکری تربیت بھی مہیا کی جاتی تھی، اور یہ طلباء اور طالبات ایران سے خمینی نظریات اور انقلابی تصورات کے ساتھ واپس لوٹتے تھے۔ ادھر حسین بدر الدین الحوثی اپنی خطیبانہ مہارت، انقلابی نعروں، ایرانی تعاون اور طلسماتی شخصیت کے باعث حزب اختلاف کے بہت سے قائدین، فوجی کمانڈروں اور عوام کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔
14 سال کی محنت اور ایران سے آنے والے بے پناہ وسائل کی بدولت بدر الدین اتنی عسکری قوت حاصل کر چکا تھا کہ اس نے 2004 میں یمن پر قبضہ کرنے کے لیے بغاوت کر دی۔ یہ پہلی حوثی بغاوت کہلاتی ہے جو شمالی یمن کے سعودی سرحد سے متصل صوبے صعدہ میں وقوع پذیر ہوئی۔ تاہم یہ بغاوت بری طرح ناکام ہوئی، جس میں بدر الدین مارا گیا، جس کے بعد شباب المومنین کی قیادت اس کے بھائی عبد المالک الحوثی کے ہاتھ میں آ گئی، جس نے شباب المومنین کی جگہ انصار اللہ کے نام سے ایک نئی تنظیم قائم کی۔ ساتھ ہی عبد المالک الحوثی نے زیدی شیعہ سے مکمل طور پر قطع تعلقی اختیار کر لی اور نئی تنظیم میں صرف اثنا عشری فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو شمولیت کی اجازت دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یمن کی خراب صورتحال کی وجہ سے القاعدہ کو وہاں اپنے قدم جمانے کا موقع مل رہا تھا، اور یہ صورتحال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے سخت پریشان کن تھی۔ لہٰذا امریکہ نے بھی القاعدہ پر قابو پانے کے لیے حوثی گروپ کی سرپرستی شروع کر دی۔ اس طرح عبد المالک الحوثی کو ایران کے ساتھ امریکہ کی جانب سے بھی مالی تعاون اور اسلحے کی فراوانی حاصل ہو گئی۔ اب انصار اللہ کو چونکہ امریکہ کا تعاون حاصل تھا، اس لیے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے اس گروپ کی سرگرمیوں سے مکمل چشم پوشی اختیار کر رکھی تھی۔ ادھر القاعدہ کے خطرے کے پیش نظر امریکہ نے یمنی صدر علی عبداللہ صالح کی وفادار فوج ریپبلکن گارڈ کی سرپرستی اور مالی تعاون کے ساتھ ساتھ ان کو اسلحہ اور فوجی تربیت بھی مہیا کرنا شروع کر دی۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ القاعدہ کے خطرے کے پیش نظر 2008 میں حوثی باغیوں اور یمنی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ کروایا گیا، جس کے تحت 2004 سے بغاوت کے جرم میں قید تمام حوثی باغیوں کو رہا کر دیا گیا، اور ساتھ ہی حکومت نے ان کا ضبط کیا گیا اسلحہ اور گولہ بارود کے ڈھیر بھی واپس کر دیے۔ ساتھ ہی امریکہ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا جواز پیش کر کے ایران کی جانب سے حوثیوں کو ملنے والی امداد پر بھی آنکھیں بند کر لیں۔ امریکہ کو اصل خطرہ چونکہ سنی مسلمانوں پر مشتمل القاعدہ سے لاحق تھا، اس لیے یمن کے سنی اکثریتی علاقوں پر شدت سے ڈرون حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں سنی مسلمانوں کی قوت مسلسل کمزور پڑنے لگی، جبکہ امریکہ اور ایران کی حمایت اور سرپرستی کی وجہ سے شیعہ حوثی مسلسل قوت پکڑتے چلے گئے۔ یہ سلسلہ 2011 تک مسلسل جاری رہا۔ 2010 کے آخر میں تیونس سے اٹھنے والی عرب سپرنگ وہ تحریک تھی جس نے عرب ممالک میں عرصہ دراز سے قائم بادشاہتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیبیا، مصر اور تیونس کی حکومتیں تو سرے سے ہی ختم ہو گئیں۔ شام کی حکومت کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے روس اور ایران کی مدد لینا پڑی، جبکہ سعودی عرب ایسی بہت سی اصطلاحات پر مجبور ہوا جن کا ماضی میں تصور بھی محال تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ علی عبداللہ صالح کی طرز حکومت کرپشن، بے روزگاری اور آپسی خانہ جنگی کے باعث یمن بھی ان اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا۔ تاہم حکومت نے احتجاج کو دبانے کے لیے طاقت کا سہارا لیا۔ 2000 سے زائد افراد مارے گئے، 22,000 سے زائد زخمی ہوئے اور ایک بہت بڑی تعداد جیلوں میں بھی قید کر دی گئی۔ اس پر ایک مرتبہ پھر بڑی طاقتوں کو محسوس ہوا کہ اس ماحول سے القاعدہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، چنانچہ عالمی دباؤ پر علی عبداللہ صالح کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا اور حکومت نائب صدر عبد ربہ منصور ہادی کے حوالے کر دی گئی۔ واضح رہے کہ علی عبداللہ صالح شیعہ جبکہ منصور ہادی سنی تھا۔ تاہم اصل مسئلہ یہ ہوا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس نئی حکومت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بند کر دیا۔ دوسری جانب علی عبداللہ صالح بھی یہ پروپیگنڈا شروع کر چکا تھا کہ متحدہ یمن کی حکومت پر سنی قابض ہو گئے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کو شیعہ مسلک کے حامل یمنیوں میں خوب پذیرائی حاصل ہوئی، چنانچہ علی عبداللہ صالح کے تعاون، اس کے وفادار ریپبلکن گارڈ کے ساتھ ایران کی سرپرستی اور عبد المالک الحوثی کی قیادت میں حوثی جلد ہی متحدہ یمن کے دارالحکومت صنعا پر قابض ہو گئے۔ اب اس دوران سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کا جنوری 2015 میں انتقال ہو گیا، جن کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی شاہ سلمان نے لے لی۔ شاہ سلمان اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو مستقبل میں سعودی تخت پر بٹھانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے پہلی فرصت میں محمد بن سلمان کو 29 سال کی عمر میں سعودی عرب کا وزیر دفاع بنا دیا۔ محمد بن سلمان نے چارج سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اپنے تمام جنرلز کو طلب کر کے یمن کے حوثی باغیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب یہ جنگ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں جیت جائے گا۔ بعض ذرائع یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شاہ سلمان نے اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ مکرم بن عبدالعزیز کو ولی عہد کے منصب سے محض اس لیے فارغ کر دیا تھا کہ یمن پر سعودی حملوں کے مخالف تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ خالصتاً محمد بن سلمان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ سعودی سیکیورٹی فورسز اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہ تھیں،
کیونکہ اس سے قبل سعودی عرب کبھی بھی اس طرح کی جنگ میں براہ راست ملوث نہیں رہا تھا۔ مزید یہ کہ محمد بن سلمان نے ایسا کرنے سے قبل اپنے اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ سے بھی مشورہ کرنا گوارا نہ کیا اور تنہا ہی فیصلہ کر ڈالا۔ تاہم سعودی سیکیورٹی فورسز کی ناتجربہ کاری اور کمزور منصوبہ بندی وہ عوامل ہیں جن کی بنیاد پر سعودی عرب کو اب تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ دوسری جانب ایران نے بھی موقع کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے یمن میں کھلی مداخلت کرتے ہوئے آج بھی حوثی باغیوں کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت یہ سوچتی ہے کہ اپنے سب سے بڑے مخالف یعنی سعودی عرب کو ہر لحاظ سے زیر کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو بری طرح سے یمن میں الجھا دیا جائے، اس لیے وہ حوثی باغیوں کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو میزائل حوثی مختلف اوقات میں سعودی عرب پر فائر کرتے ہیں وہ ایرانی میزائلوں کی ہی کاپی ہوتے ہیں یا پھر ان کی ایڈوانس شکل ہوتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب نے یمن کے صنعاء ایئرپورٹ اور حدیدہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی جانب سے قبضہ ختم کیے جانے تک کسی بھی قسم کی جنگ بندی قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس وقت سعودی عرب کو اس جنگ میں کسی بھی قسم کا امریکی تعاون حاصل نہیں۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے سعودی عرب کو یمن پر فضائی حملوں کا گرین سگنل دیا تھا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا بھرپور ساتھ دیا اور مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی، جبکہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے آتے ہی ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کا بھی اعلان کر دیا جو صدر ٹرمپ نے منسوخ کر دی تھی۔ اگرچہ اس جنگ میں مصر اور متحدہ عرب امارات وغیرہ بھی سعودی عرب کے ساتھ ہیں، لیکن تمام تر جنگی اخراجات سعودی عرب ہی برداشت کر رہا ہے، جو وہاں کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ سعودی عرب نے ایرانی ساختہ بیلسٹک میزائلوں کو ناکام بنانے کے لیے امریکی میزائل شکن نظام کرائے پر حاصل کر رکھا ہے، جن کا ماہانہ کرایہ 450 ملین یعنی 45 کروڑ ڈالر ہے۔ واضح ہے کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ اخراجات میزائلوں کو فضا میں ناکارہ بنانے پر ہی ہوئے۔ ساتھ ہی سعودی عرب نے اس جنگ کو جیتنے کی خاطر مختلف ممالک سے تقریباً 1 خرب ڈالر کے دفاعی معاہدے بھی کر رکھے ہیں۔ یہ تمام اخراجات ملا کر 216 ارب ڈالر سے زائد کی رقم بنتی ہے۔ مزید یہ کہ سعودی عرب کی یمن کے ساتھ تقریباً 800 میل لمبی سرحد کی حفاظت کی خاطر اسے بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، اور یمن کی بری اور بحری ناکہ بندی کی وجہ سے یمنی عوام کی مشکلات میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا مداوع بھی سعودی اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کو یمن کی تعمیر نو اور بحالی کی فکر بھی ہے۔ اس لیے کچھ عرصہ قبل سعودی عرب کی زیر قیادت عرب اتحاد نے یمن کے لیے مزید 1.5 ارب ڈالر کی امداد کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ یمنی عوام تک انسانی امداد بہم پہنچانے کے لیے الحدیدہ سمیت ملک کی تمام بندرگاہوں کو کھلا رکھنے کے لیے اقدامات کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یہ بندرگاہیں ہمہ وقت کھلی رہیں۔ اس اعلان سے قبل سعودی عرب کے مرکزی بینک نے یمن کے مرکزی بینک میں 2 ارب ڈالرز کی رقم منتقل کی تھی اور اس کا مقصد یمنی ریال کو مزید گراوٹ کا شکار ہونے سے بچانا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس جنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ایک محتاط اندازے کے مطابق 2,33,000 یمنی باشندے اپنی جانیں ضائع کروا چکے ہیں، جن میں سے 1,71,000 تو صرف بھوک، افلاس، غربت اور بیماریوں کے باعث جاں بحق ہو گئے۔ اس کے علاوہ 3 لاکھ سے زائد بچوں کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ ملک کے 3500 طبی سہولیات کے مراکز میں سے صرف آدھے مکمل طور پر کام کر رہے ہیں، جبکہ تقریباً 2 کروڑ افراد کو مناسب صحت کی سہولت تک میسر نہیں اور تقریباً 1.25 کروڑ لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی یا مناسب حفظان صحت تک رسائی نہیں۔ اس کے علاوہ ہوائی اور سمندری ناکہ بندی، حدیدہ کی بندرگاہ کی تباہی، کرونا وائرس، شدید بارشیں اور ٹڈی دل کے حملے اور دیگر عوامل جنہوں نے اس غریب ترین ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، جس کا ازالہ اگلے بہت سے سالوں میں بھی شاید ممکن نہ ہو سکے۔ قصہ مختصر یہ کہ یمن میں مزید انسانی جانوں کا ضیاع روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ فوری طور پر مداخلت کر کے یمن کے تمام فریقین یعنی صدر منصور ہادی، سعودی عرب اور ایران کو ایک میز پر بٹھائے، ہر قسم کے حملے فوری طور پر روکے جائیں اور سعودی عرب اور حوثی باغی کسی متفقہ معاہدے پر پہنچیں تاکہ یمن میں کسی انسانی المیے سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ تمام مسلم ممالک مل کر یمن کے لیے امداد کا اعلان کریں تاکہ اس 7 سالہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصان کا کسی حد تک تو ازالہ کیا جا سکے۔